انوار الحق کاکڑ کی حکومت نے شرپسند عمرانی فتنے کی سرکوبی کا مکمل انتظام کر لیا ہے۔ کابینہ کے پہلے اجلاس میں ہی نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے واضح الفاظ میں بتا دیا تھا کہ 9 مئی کو شرپسندی کرنے والوں کو نہ کوئی رعایت ملے گی اور نہ ہی قانونی عمل میں کوئی معافی دی جائے گی، بلکہ وہ ہر صورت اپنا کیا بھگتیں گے۔ روزنامہ امت کی ایک رپورٹ کے مطابق نگران حکومت کا دور تحریک انصاف پر زیادہ بھاری ثابت ہوگا۔ سبکدوش ہونے والی اتحادی حکومت پھر بھی اس سلسلے میں بعض سیاسی مصلحتوں کا شکار رہی، تاہم نگران حکومت بے لاگ قانونی عمل کو آگے بڑھائے گی۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ بالخصوص سانحہ 9 مئی کو لے کر سخت کارروائی کا ایک نیا مرحلہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ اگرچہ یہ پہلے ہی فیصلہ کیا جا چکا تھا کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث منصوبہ سازوں، سہولت کاروں اور حملہ آوروں کو کسی قسم کی رعایت نہیں دی جائے گی، اور سانحہ 9 مئی کے بعد اسی نوعیت کا ایکشن بھی دیکھنے میں آیا۔ تاہم پچھلے کچھ عرصے سے اتحادی حکومت نے ہاتھ ہلکا رکھا ہوا تھا۔ تاہم ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اب اس حوالے سے تیزی دیکھنے میں آئے گی۔ واضح رہے کہ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اپنے ٹویٹ میں دو ٹوک کہہ چکے ہیں کہ ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ 9 مئی کے حملوں میں ملوث افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ اس طرح نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے بھی نگران وزیر اعظم کے بیان کی توثیق کرتے ہوئے کہا کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث کرداروں کو سزا دلوانا ترجیح ہوگی۔ ملٹری پر حملہ ہوگا تو مقدمہ بھی فوجی عدالتوں میں چلے گا۔ نگران وزیر داخلہ کے اس بیان سے اس بات کی بھی تصدیق ہوتی ہے کہ اس سے قطع نظر سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں کے خلاف پیٹیشن پر کیا فیصلہ آتا ہے، یہ طے کیا جا چکا ہے کہ 9 مئی کو فوجی املاک اور شہداء کی یادگاروں کو نشانہ بنانے والوں کے خلاف ملٹری کورٹس میں مقدمات چلائے جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ پی ٹی آئی کے جن رہنماؤں کے بارے میں ڈٹ جانے کا تاثر ہے، دراصل ان کی معافی قبول نہیں کی جا رہی اور انہیں کسی رعایت کے بغیر قانون کے شکنجے میں لایا جائے گا۔ حال ہی میں عمران خان کے بھانجے حسان نیازی کے خلاف مقدمہ چلانے کے لیے ان کی فوج کو حوالگی اسی تناظر میں کی گئی ہے۔ ایسی اطلاعات ہیں کہ حسان نیازی کو اپنے کیے پر پشیمانی ہے، تاہم پشیمانی کے باوجود جرم کی سزا پھر بھی انہیں بھگتنی ہوگی۔ ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ مراد سعید کی جانب سے بھی معافی کے پیغامات بھیجے جا رہے ہیں، لیکن 9 مئی کے واقعات میں ملوث افراد کو ہر صورت قانون کے کٹہرے میں لانے سے متعلق فیصلے کے تحت ان کی معافی قبول نہیں کی جا رہی، کیونکہ مراد سعید کو سانحہ 9 مئی کے مرکزی کرداروں میں شمار کیا جاتا ہے، جبکہ مقتول صحافی ارشد شریف کیس میں بھی مراد سعید کے ملوث ہونے کے شواہد ہیں۔ ارشد شریف کو بھی دبئی فرار کرانے سے پہلے مراد سعید نے ہی انہیں پشاور بلایا تھا اور وہاں سے بیرون ملک روانہ کیا۔ ارشد شریف کی والدہ نے اپنے بیٹے کے قتل کی تحقیقات کے لیے جی آئی ٹی کی تحقیقات سے متعلق جو درخواست سپریم کورٹ کو دے رکھی ہے، اس میں مراد سعید سے تحقیقات کی درخواست بھی کی گئی ہے۔ ذرائع کے بقول سانحہ 9 مئی کے بعد ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے اگرچہ برق رفتاری سے کارروائی شروع کی گئی تھی، اس سلسلے میں متعدد گرفتاریاں بھی ہوئیں۔ 102 شرپسندوں کے مقدمات ملٹری کورٹس کے حوالے کیے گئے، لیکن بعد میں 9 مئی کے منصوبہ سازوں، سہولت کاروں اور حملہ آوروں کے خلاف کارروائی میں سستی آ گئی۔ اتحادی حکومت اس معاملے پر مصلحت کا شکار دکھائی دے رہی تھی۔ ذرائع کے مطابق چونکہ اتحادی حکومت میں شامل بعض پارٹیاں اپنے سیاسی مقاصد کو بھی سامنے رکھ رہی تھیں اور کچھ کو انسانی حقوق و اخلاقیات کا دورہ پڑا ہوا تھا، اس کے نتیجے میں سانحہ 9 مئی کے ملزمان کے خلاف قانونی کارروائیوں کی رفتار سست ہو گئی تھی۔ پنجاب کی نگران حکومت تو پھر بھی اس سلسلے میں سخت اقدامات اٹھا رہی تھی، تاہم سندھ اور خیبر پختونخوا میں اس حوالے سے ہاتھ ہلکا رکھا جا رہا تھا۔ حالانکہ پنجاب کے بعد فوجی املاک اور شہداء کی یادگاروں کو سب سے زیادہ نقصان خیبر پختونخوا میں پہنچایا گیا۔ سانحہ 9 مئی میں ملوث کرداروں کے خلاف سندھ حکومت نے سب سے ہلکا ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ صوبائی حکومت نے 9 مئی کے واقعات میں ملوث پی ٹی آئی کے مفرور رہنماؤں کے خلاف اشتہار اور ان کی تصاویر تو جاری کر دی تھیں، لیکن انہیں گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ پولیس نے ان کی گرفتاری کے لیے چند چھاپے مار کر کارروائیاں تو ضرور کی، لیکن اس جدید ڈیجیٹل دور میں مفرور پی ٹی آئی رہنماؤں کا سراغ لگانے میں ناکام رہی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں بچ جانے والے سانحہ 9 مئی کے ملزمان کی گرفتاری اب زیادہ دور نہیں۔ اس طرح خیبر پختونخوا میں بھی اس سلسلے میں تیزی دیکھنے میں آئے گی۔ ذرائع کے مطابق آنے والے دنوں میں سانحہ 9 مئی میں ملوث پی ٹی آئی کے دیگر رہنماؤں اور عہدیداروں کی اوپر تلے گرفتاریاں خارج امکان نہیں۔ حسان نیازی کی طرح 9 مئی میں ملوث پی ٹی آئی کے دیگر مفرور رہنما بھی جلد قانون کی گرفت میں آ سکتے ہیں، خاص طور پر حماد اظہر، فاروق حبیب اور عثمان ڈار جیسے رہنما جو سوشل میڈیا پر پوری طرح متحرک ہیں، قانون کی گرفت سے تاحال بچے ہوئے ہیں، وہ بھی جلد گرفتار ہونے والے ہیں۔ اس طرح عدالتوں میں بھی سانحہ 9 مئی کے کرداروں کے خلاف مقدمات جلد تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے نظر آئیں گے۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।